عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوزون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة۔ سامعین و حضرات، خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے مال میں حق کے بغیر دخل اندازی کرتے ہیں، کہ ان کا اللہ کے مال میں حق بھی نہیں، حق کے بغیر ہی دخل اندازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مال میں دخل اندازی کرنا، اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مال سے مراد کیا چیز ہے؟ یہ ہے مال غنیمت، جو مجاہدین کی مال غنیمت ہوتی ہے۔ اگر کسی امیر کو، جماعت کے امیر کو، کسی حکمران کو، کسی غریب کے لیے کوئی مال دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ اللہ کا سچا مومن ہے، تو کوئی یہ سمجھ کے آپ کو پیسے دیتا ہے کہ یار یہ غریبوں میں تقسیم کر دے گا، ہمارا جو مال ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا، وہ اس نیت پر، اس بنیاد پر آپ کو دیتے ہیں۔ تو امیر کو یہ حق نہیں کہ وہ اس مال کو جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، وہ اس مال کو اپنی جاگیرداری، اپنا مال سمجھ کر غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے، یتیموں پر تقسیم کرنے کے بجائے، مدارس پر لگانے کے بجائے، محدثین علماء اکرام کی خدمت کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر کی جاگیرداری سمجھتا ہے، اس مال کو اپنے گھر میں لگاتا ہے، اپنے نفس پر لگاتا ہے، اپنی اولاد پر لگاتا ہے، حتیٰ کہ جس بندے نے اس کو مال دیا اس نے اس نیت سے دیا ہے کہ یار یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ اللہ کا مال ہے۔ تو در حقیقت اصل میں جو ہم کماتے ہیں وہ بھی اللہ کا مال ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک میں نے مومنوں کی جانیں، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ کہ جو ہم کماتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں دولت دیتا ہے، ہم اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یتیموں کی کفالت نہیں کرتے، تو فرمایا وہ اللہ ہی ہمیں دے رہا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کا مال، ان کی جانیں لے لی ہیں جنت کے بدلے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، یتیموں کی کفالت کریں، اللہ کے مال سے نہ حق کے بغیر کھائیں نا۔ یہ آگ ہے، آپ جو استعمال کر رہے ہیں، یہ آگ ہے یہ ساری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے ایک غلام پیش کیا ہدیے کے طور پر کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو اس بندے کو تیر لگ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو وہ تیار کر رہا تھا تو اس کو تیر لگا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ تو بندے جو ادھر کھڑے ہوئے تھے، ادھر جو لوگ کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس پر جنت واجب ہوگی، اس کو جنت واجب ہوگی، اس کو تو مبارک ہونی چاہیے کہ یار یہ نبی کا غلام جو نبی کی سواری تیار کر رہا تھا، اس کے لیے تو جنت واجب ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، کہا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا اس نے خیبر کے موقع پر ایک چادر حق کے بغیر مال غنیمت میں سے اس نے نکال لی تھی، وہ چادر آگ کی بن پر اس کے شعلے بن کر اس پر بہیں گے، وہ چادر اس پر آئے گی آگ بن کر۔ تو جب یہ بات سنی نبی علیہ السلام کی حدیث کی، یہ بات سنی، تو ادھر ایک بندہ کھڑا تھا، وہ اس کے پاس ایک یا دو تسمے تھے جو اس نے مال غنیمت میں سے نکالے تھے، تو اس نے لا کے نبی علیہ السلام کو دیے،
تو آپ نے کہا یہ تم نے اچھا کیا مجھے دے دیا، ورنہ یہ 2 تسمے بھی آگ تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تسمے، اتنی اوقات نہیں تسموں کی، پھر بھی انہوں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیے کہ اللہ کے نبی یہ مال غنیمت میں سے ہم نے نکالے تھے کچھ تسمے، 2 تسمے، 1 یا 2 تسمے تھے، تو اللہ کے نبی کو دیے، کہا اگر تم مجھے نہ دیتے تو یہ آگ تھے۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ کو کوئی مال ملتا ہے، آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے کہ یار آپ نیک بندے ہو، آپ مدیر ہو، آپ مسئول ہو، آپ مدارس کے رہنما ہو، سربراہ ہو، تو آپ اس کو اسی میں خرچ کریں، یہ کہ نہ کہ آپ اس کو اپنے گھر میں خرچ کریں۔ یہ اللہ کا مال ہے، یہ مال غنیمت ہے، جو تم کھماتے ہو، جو تم اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، وہ بھی اللہ کا مال ہے، کیونکہ اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ اگر اللہ کا مال آپ کسی اور جگہ پر لگائیں گے، اللہ نے دیے تمہیں یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے، آپ وہ گھر میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے مال میں دخل اندازی بغیر حق کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس میں نہ کسی امیر کو حق ہے اور نہ کسی غریب کو حق ہے وہ کسی کا مال کھائے۔ اگر آپ کو کسی نے مال دیا ہے کہ یار یہ آپ پیسے رکھ لو، کسی کو دے دینا، تو آپ اسی کو دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ آگ ہے، جو آپ اپنے پر خرچ کرو گے کسی کا مال، تو یہ آگ ہے۔ اگر آپ آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، پھر بھی انہوں نے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کتنی دفعہ نبی علیہ السلام نے قیام کیا، روتے تھے صرف جہنم کی ہمارے لیے کہ میری امت کو بخشنا، میری امت اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، مگر اس نبی علیہ السلام کی امت کیا کر رہی ہے؟ تو خدا را کسی کا مال کھانے سے بچے۔ اگر آپ کو کسی نے مال دیا تو آپ اس پر ہی خرچ کریں جس کے لیے آپ کو ملا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔